بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بہت اہم ترین خبریں ہیں جی، بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ ہیں گزشتہ 24 آورس کی، جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلا تو یہ کہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کر لیا گیا ہے، اور جس طرح سے کیا گیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور سی ایم کا انتخاب بھی، وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی اسی طرح سے کیا جائے گا۔ کورم پورا نہیں تھا، ہاؤس پورا نہیں تھا، اور یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی پریسیڈنٹ پاکستان کی پارلیمانی ہسٹری میں نہیں ہے کہ کورم پورا نہ ہو، ایوان پورا نہ ہو اور اس طرح کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ نمبر 2، عمران خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ عمران خان بہت جلد رہا ہو جائیں گے، ضمانت پر کس طرح سے رہا ہوں گے، یہ معاملہ، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ پلس عمران خان کو اس وقت مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوششیں کی جا رہی ہے کہ مقتدرہ سے کسی طرح سے یہ بات کی جا سکے اور میز پر لایا جائے عمران خان کو، تاکہ ان سے مذاکرات ہو سکے، تاکہ جو ملک میں کشیدگی ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اب یہ کوشش کون کر رہا ہے، کہاں سے ہو رہی ہے، اور عمران خان اس پر کیا رسپانس دیں گے، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ دوسری جانب سندھ میں بھی اجلاس ہوا، سندھ اسمبلی کا افتتاحی اجلاس تھا، وہاں پر حلف برداری تھی، لیکن جمہوریت کی دعوے دار پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں آج کراچی کی سڑکوں پر، سندھ کی سڑکوں پر جس طرح سے احتجاج کیا جا رہا تھا، ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، ان پر شیلنگ کی گئی، وہ بدترین تھا۔ طاقت کا سرچشمہ عوام کو کہنے والے عوام پر ہی اپنی بیجا طاقت کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ انتہائی شرمناک مناظر تھے جو کہ دیکھے گئے تھے۔ اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ کچھ اور اہم خبریں ہیں، اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ نگران ابھی نہیں جا رہے ہیں، نگران یہی رہیں گے، ان کی مدت بڑھنے جا رہی ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوں ہی بنا رہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی۔ جب تقریب حلف برداری ہوئی تھی تو اس دوران سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان تھے، چونکہ اب پی ٹی آئی کے تمام ارکان سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں، تو ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا کہ کورم پورا نہیں ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ 27 نشستیں بھی خالی ہیں جو کہ لاٹ ہونی ہے سنی اتحاد کونسل کو، اور ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ان پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ اوبویسلی یہ بدنیتی ہے کہ اس میں مزید تاخیر کی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ اوبویسلی اگر مزید لیٹ ہوتا ہے تو پھر عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے گا، وہاں پر حل نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو دوبارہ سے پنجاب اسمبلی کا جب اجلاس ہوا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے، تو کورم پھر سے پورا نہیں تھا۔ یہاں پر یہ تمام تر نشستیں ابھی تک خالی ہیں، ان پر نامینیٹ کسی کو نہیں کیا گیا ہے، کسی کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے احتجاج کیا گیا، لیکن چونکہ پی ایم ایل این کی یہاں پر اجارہ داری ہے، ان کی بدماشی ہے، انہوں نے یہ کارروائی کروائی اور اپنا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر انہوں نے یہاں پر منتخب کروا لیا۔ اب یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایسا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوا ہو کہ کورم پورا نہیں ہے، آپ کا ایک ہاؤس پورا نہیں ہے، لیکن آپ اس ہاؤس کی فارمیلٹیز کو اس طرح سے پورا کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو حق ہی نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا حق ارادے ہی استعمال کر سکے۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کسی نے یہ انتخاب کنٹیسٹ کرنا ہوتا، اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کنٹیسٹ کرنا ہوتا، اور اب سی ایم کا جو انتخاب ہونے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اسی طرح سے ہوگا۔ اسی طرح سے وہ بھی ایک تماشا بنے گا۔ میاں اسلم اقبال جو کہ سنی اتحاد کونسل کے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ میاں اسلم اقبال ایوان میں آئیں، پنجاب اسمبلی میں آئیں، لیکن ان کے لیے پوری فیلڈنگ سیٹ کی گئی تھی، پولیس کی خاص نفری تعینات کی گئی تھی جگہ جگہ پر کہ وہ جہاں پر بھی نظر آتے ہیں میاں اسلم اقبال انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے، اور گرفتار نہیں، اغوا کر لیا جائے۔
اغوا کر کے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ اس وقت میاں اسلم اقبال ایک محفوظ جگہ پر ہیں اور آبویسلی اس بارے میں اب عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد، وہاں سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد اب انہیں پنجاب اسمبلی میں لایا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سی ایم کا انتخاب بھی ایسے ہی کروانے کے لیے جا رہے ہیں، میدان بالکل خالی کروا کے، اپنے اوپوننٹس کو میدان بدر کر کے ان کی کوشش ہے کہ ہم اپنا امیدوار مریم نواز کو کسی طرح سے وزیر اعلیٰ بنوا لے۔ تو یہ مقابلہ پھر کاہے کا مقابلہ؟ یہ تو وہ مقابلہ ہے کہ میدان میں کوئی نہیں ہے، دوڑ کے آپ پھر بھی سیکنڈ آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان سے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے اور پلان یہ ہے، کوششیں کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ ڈیفینیٹلی اس وقت عمران خان ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ کے پی کی اسمبلی اس وقت ساری پاکستان تحریک انصاف کی ہے، عمران خان کی ہے، اور نہ صرف کے پی کی اسمبلی، پورے پاکستان میں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ جس طرح سے رگنگ کر کے، دھاندلی کر کے سیٹیں چھین لی گئیں پاکستان تحریک انصاف سے، پورے پاکستان نے مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس وقت پی ٹی آئی ایک سٹیک ہولڈر ہے، عمران خان ایک سٹیک ہولڈر ہے اس سسٹم کا، تو اس کو اب مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوششیں کی جا رہی ہے کہ کچھ فلیکسیبلٹی مقتدرہ دکھائے اور کچھ فلیکسیبلٹی عمران خان دکھائیں اور اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو سکے۔ اس بارے میں سہیل بڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اور سہیل بڑائچ صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، لیکن ان کے بارے میں میرے خیال سے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو لکھتے ہیں وہ بظاہر تو قلم ان کا ہوتا ہے، لیکن پیغام وہ کہیں اور سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ جو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ عوام کی پلس چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، عوام کی نبض دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ جو لکھتے ہیں وہ ایک رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے ہوتا ہے، لوگوں میں ایک رائے عامہ جو ہے وہ دینے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو سہیل بڑائچ صاحب لکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے، تو ڈیفینیٹلی یہ پیغام ہوگا، یہ ایک جو ہے وہ عوام کا پلس چیک کرنے کے لیے یہ ایک چیز ہوگی۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ جی 9 مئی کا واقعہ قابل مذمت ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عوام الناس نے اس فروگزاشت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا، یعنی کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات تھے ان کو کوئی اہم کنسیڈر نہیں کیا گیا، اور عمران خان کو قطار اندر قطار ووٹ ڈالے ہیں۔ اگر کسی غلطی پر عوامی گواہی میسر نہ آئے تو وہ غلطی بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے۔ وہ کوئی غدار یا شرپسند نہیں، انہیں بھرپور عوامی مینڈیٹ ملا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سہیل بڑائچ صاحب لکھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر بندی کے دوران مقتدرہ کا نمائندہ وفد جا کر ان سے ملے اور مقتدرہ انہیں اپنے تحفظات سے آگاہ کرے، انہیں سیکیورٹی صورتحال اور سیاسی ماحول کے بارے میں بریف کیا جائے۔ اسی طرح اہل سیاست بھی ان سے رابطہ کر کے مستقبل کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رہے کہ 1977 میں قومی اتحاد اور پیپلز پارٹی میں خونی جنگ جاری تھی۔ قومی اتحاد کی قیادت جیلوں میں بند تھی، مگر پھر ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس منتقل کر کے مذاکرات شروع کیے گئے۔ اب بھی ملکی استحکام، سیاسی ساکھ اور معاشی مستقبل کے لیے ایسا کرنا اشد ضروری ہے۔ 8 فروری کے جب انتخابات ہوئے تھے تو اس کے بعد جو پہلا سٹیٹمنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا آیا تھا وہ بھی اسی بارے میں تھا کہ ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے۔ عوام نے جو سپلٹ مینڈیٹ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک قومی حکومت ہو، تمام مل کر حکومت بنائیں۔ اور اس کے بعد سہیل بڑائچ کی جانب سے اسی طرح کی بات کر دینا، یقیناً یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، ایک میسج ہے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی کوششیں بھی کسی نہ کسی سطح پر ہو رہی ہوں گی کہ عمران خان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے، کچھ فلیکسیبلٹی وہ دکھائیں، مقتدرہ بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھائے، اور اس کے بعد یہ معاملہ کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ جیل سے عمران خان کو نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جائے گا، تاکہ مذاکرات کی ایک سموتھ جو ہے وہ راہ کو سامنے رکھا جا سکے، ایک سموتھ طریقے سے مذاکرات یا نیگوسیشنز جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکے۔ اور اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں یا اس کا ایک اور پروف سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ ان درخواستوں میں سزا معطلی کی استدعا کی گئی تھی، ان درخواستوں میں ضمانت کی استدعا کی گئی تھی، وہ درخواستیں اب مقرر کر دی گئی ہیں۔
جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کی سماعت کریں گے. پیر سے اس کی سماعت ہونے کے لیے جا رہی ہے. ویسے تو جسٹس عامر فاروق کے حوالے سے خاصے تحفظات رکھتی ہے پی ٹی آئی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اگر ماضی میں اس طرح کی درخواستوں پر کارروائی ہم دیکھیں تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے سزا معطل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دیگر کارروائی، ضروری کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے. تو اس میں بھی امید یہی ہے کہ پہلی 1-2 سماعتوں میں سزا معطل ہو جائے گی اور پھر کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. تو اگر یہ سزا معطل ہو جاتی ہے تو عمران خان کو کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے جس طرح سے سہیل بڑائش صاحب لکھ رہے ہیں اسی طرح سے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نظر بند کیا جائے بنی گالا میں اور بشرا بی بی کے ساتھ ہی، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی کوشش جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے. لیکن اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کا رسپانس کیا ہوتا ہے، عمران خان کیا رسپونڈ کرتے ہیں. اگر تو وہ کچھ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں تو معاملات آگے بڑھیں گے. اگر وہ بالکل بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے، بالکل بھی لچک نہیں دکھاتے، تو پھر شاید یہ مشکل ہوگا. دیکھنا ہوگا پھر اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، جاتے جاتے ایک اور اہم خبر لے لیں. وہ یہ ہے کہ جو نگران تھے وہ نگران ابھی ادھر ہی ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے. ایک بڑے نگران محسن نقوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، انہیں چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا آئندہ 3 سال کے لیے. ایک بڑا عہدہ انہیں مل گیا ہے، وہ 3 سال اس پر انجوائے کریں گے. اور دوسرے بڑے نگران انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے لیے بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ وعدے کیے گئے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی بہت چیزیں جو ہے وہ کمٹ کی گئی ہوں گی. تو اب انہیں بھی اگر جانا پڑ رہا ہے تو اس طرح سے تو نہیں انہیں جانے دیں گے. ان کی مدت میں توسیع بھی کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اور خبر، سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ اب چیئرمین سینٹ بننے کے لیے جا رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ نامنیٹ ہوں گے چیئرمین سینٹ کے لیے. پہلے پیپلز پارٹی نے پلان یہ کیا تھا کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں انہیں چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد اب پلان چینج ہوا ہے. انوار الحق کاکڑ کو بھی تو نوازنا ہے کسی طریقے سے، انوار الحق کاکڑ کو اب چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا. تو نگران کہیں نہیں جا رہے، نگران یہی رہیں گے. اور ایک خبر رہ گئی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، وہ تھی سندھ کے حوالے سے. وہاں پر بھی تقریبی حلف برداری تھی، لیکن دوسری جانب سندھ کی سڑکوں پر جو ہم نے حال دیکھا وہ انتہائی شرمناک تھا. مولانا کی جماعت احتجاج کر رہی تھی، وہی مولانا جو کہ کچھ دن پہلے تک پی ڈی ایم کے سربراہ تھے اور ان تمام تر جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ، ان سب کے ساتھ ان کو لیڈ کر رہے تھے اور یہ اپنا مارچ لے کر اسلام آباد تک گئے تھے. لیکن آج وہی مولانا کی جماعت کراچی میں سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے. تو پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ ان پر شیلنگ کروائی جا رہی ہے، ان پر لاٹھی چارج کروایا جا رہا ہے، ان پر آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے ہیں. یہ جمہوریت کی دعوے دار پیپلز پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور اسی عوام پر طاقت کا بیجا اور بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کرتے رہیں، ہم اپنا حلف اٹھائیں گے. آپ بالکل حلف اٹھائیں، لیکن عوام کے احتجاج کو آپ روک نہیں سکتے. بزور طاقت آپ احتجاج کو روک نہیں سکتے، یہ عوام کا حق ہے. لیکن جس طرح کے آج مناظر دیکھے گئے وہ انتہائی شرمناک تھے. میرے خیال سے بلاول بھٹو جو کہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر اور آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھ کر جمہوریت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں ایک نظر ادھر بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، ان کی اپنی جماعت کیا کر رہی ہے. آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.